آپ نے جیسے بتایا کہ مطلب اس چیز کو تھوڑا سا واضح کروں گا، جیسے اللہ والوں سے ہم استمداد طلب کرتے ہیں، بالکل، تو اللہ والوں سے استمداد کرنا اللہ والوں کا ہی طریقہ ہے کہ اللہ والوں سے جب ہم استمداد کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اللہ کے بندے مان کر ان سے استمداد کرتے ہیں، اس لیے شرک کا شائبہ نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ کسی جادوگر کے پاس جانا وہ شرعاً حرام قرار دیا گیا۔ اگر جادوگر کے پاس جا کر ان قوتوں سے خدا سمجھ کر ان سے مدد لینا، ان کو معبود سمجھنا، یہاں پر شرک کا شائبہ پایا جائے گا۔ تو جیسے وہ ہمیں مطلب صرف چلے جانا ہی شرک نہیں ہے، مطلب جیسے آپ نے اپنے مطلب بات میں فرمایا نا کہ ان کے پاس جانا شرک ہے، تو اس میں علماء یہ فرماتے ہیں جانا حرام ہوگا، بس یہ ہے کہ ضرور یہ ہے کہ ان کے پاس جا کر وہ اگر شرکی عمل کا کہتے ہیں، اگر وہ شخص گیا جی یہ حرام ہے، ہاں جی، اور اس نے اس سے مدد لی یہ شرک ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ کو دوا لینے جانا ہے کسی ڈاکٹر کے پاس، تو آپ کس نیت سے جاؤ گے؟ خالی ڈاکٹر کو دیکھنے جاؤ گے کہ ڈاکٹر کیسا ہے؟ صحیح۔ کس نیت سے جاؤ گے؟ ان کے پاس کہ علاج کرانے۔ تو پھر آپ نے کیا کیا؟ علاج کروانا۔ اور جب علاج کروایا تو آپ نے شرک کیا۔ جب تک خیر صرف جا کر ہو کر آنا، مطلب صرف اس میں اصل میں آپ پر کوئی بالکل بالکل شرع قباحت میں شریعت کا حکم بتانے کے لیے بہت ہی عاجزی کے ساتھ عرض کرنے والا ہوں کہ صرف جانے میں مطلب ایک دیکھیں، آپ جانے کے لیے رستہ نہ کھولیں کسی کا، نہیں، حرام ہے اور شریعت میں بالکل منع ہے۔ اور کہ آپ کوئی یہ کہے کہ شاہ صاحب نے کہا کہ آپ جا سکتے ہو، نہ میں آپ تو اس لیے یہ دروازہ میں نے بند کیا ہے کہ آپ اگر کسی کے بارے میں سنیں کہ فلاں شخص جادو کرتا ہے، آپ ہرگز نہ جائیں نہیں، اصل میں حکم لگانے کی بات کر رہا ہوں۔ حدیث مبارکہ ہے کہ ان الحلال بین و ان الحرام بین و بینہما متشابہات، کہ بے شک حرام واضح ہے، حلال واضح ہے، ان دونوں کے درمیان متشابہات ہیں، اور جو متشابہات میں پڑھا عنقریب وہ حرام میں پڑ جائے گا، ہلاک ہو جائے گا۔ مثال امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایسی دی کہ کسی بھی چراگاہ کے بارڈر ہوتا ہے، بارڈر کے قریب اگر اپنے جانوروں کو چرانے دیا جائے گا تو اس کا شائبہ ہے کہ وہ بارڈر کراس کر کے دوسرے کی چراگاہ میں چلا جائے گا، اس لیے اپنے جانوروں کو وہاں سے دور رکھا جائے۔ تو اسلام یہ کہتا ہے کہ بلا شبہ ایسی چیزوں سے بالکل دور رہا جائے کہ جس میں ہلکا سا آپ کو شرک کی طرف جانے کا شائبہ یہاں پر پایا جائے۔ بالکل بالکل بالکل۔ یہاں پر اصل میں بہت سارے لوگ ہمیں جیسے اللہ والوں سے استمداد طلب کرتے ہیں نا، یا یہ اپنا تعویذ ہم پہنتے ہیں، اس کو ڈائریکٹلی وہ شرک کہہ دیتے ہیں، تو ہم اس طرف نہیں جاتے۔ لیکن ایک یہاں پہ ایک ایشو اور ہوتا ہے جی، اب وہ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ شاہ صاحب اب ایک بندے نے اسلامی لبادہ اڑا ہوا ہے، جی، شریعت کا لبادہ اڑا ہوا ہے، جی جی، آئی بس سمجھ میں، اب آپ کو نہیں معلوم کہ وہ کس کے ذریعے کام کر رہا ہے، ہاں، اور پھر آپ اس کے پاس جاتے ہو اور پھر وہ ایسا کوئی تعویذ دیتا ہے کہ جس کے اندر کوئی شرکیہ کلمات ہوتے ہیں، آپ کو تو نہیں معلوم۔ یہاں پر اصل میں حکم لگانے پر اتنی، جیسے آپ کے پاس کوئی آ رہا ہے علاج کروانے، اور آپ کا خیر آپ کی مثال تو خیر اعلیٰ مثال ہے، میں کسی عام آدمی کی بات کروں گا کہ وہ اس کے علاج سے مطمئن نہیں ہوا، تو اس کا جانا علاج کی نیت سے تھا، لیکن وہ آدھے میں پلٹ گیا، جیسا کہ کسی نے کسی کو مطلب چوری کے ارادے سے گھر سے نکلا، وہاں پہنچ کر اس کو پتہ چلا، توبہ کر لی، واپسی آ گیا تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا، تو اب گیا حرام کام کیا۔ اب جب اس میں مبتلا ہو کے شرکیہ کام کیا تو جب وہ گناہ کا مرتب ہوگا، مطلب شرک کا معاملہ ہوگا۔ بہت ہی معذرت چاہوں گا۔ بالکل نہیں، بالکل آپ صحیح ہے۔ اچھا، آپ جو ہے نا وہ فلیتہ سلیمانی پر اتنا زور دیتے ہیں کہ اللہ اکبر، کہ آپ فلیتہ سلیمانی کا ہی بتاتے ہیں کہ جیسے کہ مکمل عملیات فلیتہ سلیمانی سے ہی کر سکتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں، فلیتہ سلیمانی ایک ایسا فلیتہ ہے کہ جس پر خود میری اپنی ریاضت ہے، سبحان اللہ، میں نے خود اس کی زکوٰۃ کئی طریقوں سے ادا کی ہے۔ اب آپ کے پاس 50 مریض بیٹھے ہوں، جی ٹھیک ہے، صحیح، آپ 50 مریض کا کام 2 گھنٹے میں کیسے کرو گے؟
कैसे करेंगे? सही, यकीनन अगर 50 मरीज़ हैं तो आपको टाइम चाहिए होगा, बिल्कुल चाहिए होगा। और हर मरीज़ के लिए अगर टाइम दोगे तो फिर 49 मरीज़ कहाँ जाएंगे? सुभान अल्लाह, बिल्कुल ऐसा ही। अब इसी तरीके से ना कि जैसे एक बंदे को कोई मर्ज़ हुआ, अब डॉक्टर के पास 10-50 मरीज़ आते हैं, अब लेकिन जिसको ऑपरेशन करना होता है डॉक्टर उसको टाइम देता है जी, कि आपने फ़लाँ टाइम पे फ़लाँ वक्त पे इस वक्त आना है मेरे पास, तो आपको ऑपरेट होगा। सुभान लेकिन वो हर मरीज़ को एंटीबायोटिक दे रहा होता है, दवाएं दे रहा होता है, सब कुछ कर रहा होता है। सही, इसी तरीके से हमारी रूहानियत की दुनिया में, अमलियात की दुनिया में सूरह कुरैश, फलीता सुलेमानी और नक्शे 15 एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक, ऐसा कि फिल फोर असर करने वाला। सुभान अल्लाह, अब फलीता सुलेमानी आज भी मेरे क्लिनिक पे दिया जाता है, आज भी मेरे वालिद मोहतरम के क्लिनिक पे दिया जाता है। सही, क्यों? क्यों? क्योंकि फलीता सुलेमानी हर किस्म की नेगेटिविटी को आपके जिस्म से काटता है। अब एक शख्स का मर्ज बिगड़ा हुआ है, अब यकीनन उसको आराम तो चाहिए ना। जी, अब उसको आराम के लिए जब वो फलीता सुलेमानी उसको जलाया जाएगा ना तो उसको आराम मिलेगा, लेकिन उसका इलाज मुकम्मल नहीं होगा। अच्छा, आराम आएगा उसको, यानी कि मज़ीद नुकसान से बच जाएगा। सही, लेकिन अगर कोई शैतान जिन्नात है, कोई आसेब है, तो वो ख़त्म हो जाएगा, वो जल जाएगा। लेकिन वो जादू कि जो उसके जिस्म के अंदर सराहियत कर गया हो, वो उसको मज़ीद नुकसान से तो बचाएगा, जी, उसको आराम तो देगा। जिस तरीके से आपके जिस्म में दर्द होता है, पेन किलर खाते रहें, आपको आराम रहेगा, लेकिन जब आप पेन किलर रोक देंगे आपको आराम आना बंद हो जाएगा। आर्जी इलाज है। ये आर्जी फिल फोर इलाज है, ऐसा कि आपको कुछ ना समझ आ रहा हो ना, चाहे वो ज़ाहिरी बीमारी के लिए हो, चाहे वो रूहानी बीमारी के लिए हो। आप फलीता सुलेमानी निकालें, फलीता सुलेमानी लगाओ स्क्रीन पर, ये फलीता सुलेमानी देखें, ये है। सुभान अल्लाह, आप उसको लिखें, लिखने के बाद जिस्म से रब करके उसको जला दें। मतलब फर्स्ट एड है ये। ये फर्स्ट एड है ये। अब ये तीनों का कॉम्बिनेशन क्या है? जी, किसका? सूरह कुरैश का, सूरज, फलीता सुलेमानी का सही, और नक्शे 15 का। इनका ताल्लुक क्या है? इनका ताल्लुक क्या है? अब जिस तरीके से किसी कोई मरीज़ डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर के पास दवा लेने के लिए, मरीज़ की शिद्दत बड़ी होती है मर्ज़ की। अब डॉक्टर क्या करता है, एक टैबलेट आपको पेन किलर देता है लाजमी, सही, एक आपको एंटीबायोटिक देता है, वो एंटीबायोटिक जो उस मर्ज़ के लिए होती है, सही, और एक आपको एंटी एलर्जिक देता है। सही, बिल्कुल सही, बाज़ डॉक्टरों का ये पूरा मुकम्मल कोर्स होता है सही, कि अगर उसके पास 50 मरीज आ रहे हैं तो वो 50 को यही दे रहा है मौसम के हिसाब से। कि वो जो मौसमी वायरल हो, मर्ज को हर तरफ से घेर रहा है। जो मौसमी वायरल होता है ना, वो तो जल्दी ठीक हो जाएगा। इसी तरीके से इसकी रूहानियत की दुनिया के अंदर अगर कोई किसी को नज़र लग गई, सही है, इसकी मिसाल ऐसे ही जैसे किसी को मौसमी वायरल हो गया, सही, किसी के ऊपर आसेब आ गया, किसी का पैर गलत जगह पड़ गया, किसी के ऊपर कोई जिन्नात आशिक हो गया, किसी के ऊपर कोई आसेब मुसल्लत हो गया। सही, अब उसने फौरी फर्स्ट एड में क्या किया, फलीता सुलेमानी लिखा, अपने पास मला और जला दिया। 15 का नक्श लिखा, एक बोतल पानी में डाल दिया, और उस पानी के अंदर सूरह कुरैश 7 बार पढ़ के दम करा, पानी पी लिया, उसको निजात मिल गई। इब्तिदाई मर्ज में देखो, एक होता है मर्ज के स्टेज होते हैं, इनिशियल स्टेज पर, इनिशियल स्टेज पे जो हो ना, वो उसको बिल्कुल रिमूव कर देता है, ख़त्म कर देता है। सुभान अल्लाह, लेकिन वो मर्ज जो अपनी शिद्दत पकड़ गया हो, क्रोनिक हो गया वो, फिर उसका पूरा ट्रीटमेंट किया जाता है, जैसे ऑपरेट होता है, फिर उसका पूरा इलाज किया जाता है। सही, फिर इलाज के कई तरीक़ेकार हैं कि मौलिज किस तरह इलाज करता है। मौलिज चौकी के ज़रिए इलाज करता है, मौलिज पंछी के ज़रिए इलाज करता है, मौलिज तावीज़ात के ज़रिए इलाज करता है, या मौलिज अपनी क़ुव्वत के ज़रिए इलाज करता है, या उसकी रूहानी तवज्जो के ज़रिए करता है, या उस पर तस्वीर के ज़रिए करता है, या बखूरात के ज़रिए करता है, या सदक़ात के ज़रिए करता है, या तोशे के ज़रिए करता है। अब ये रूहानी मौलवी जानता है कि उसका इलाज किस तरीके से होगा। सुभान अल्लाह, पूरी एपिसोड बता दिया आपने। हाँ। ये पंछी, ये सारे क्या क्या हैं, ये चीज़ें- इस्तेमाल है ना, काम करने के तरीके। और बाकायदा मैंने ताक हीलिंग जो हमारा कोर्स चल रहा है उसके अंदर मैंने आप लोगों को समझाया है। सुभान अल्लाह, मैं अपने ऐसे लोग तैयार कर रहा हूँ शाह साहब, ताक हीलिंग के अंदर ऐसे लोग तैयार कर रहा हूँ कि जब वो सूरज तुलू होगा ना, तो जितने भी सितारे होंगे सब मानंद पड़ जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, दुनिया में जहाँ कहीं भी जो हमारा शागिर्द है जो ताक हीलिंग में से ताल्लुक़ रखता है, वो कहीं मार नहीं खाएगा अमलियात की दुनिया में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
اچھا میں نے اپنے جو خاص جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں نا میں نے ان تک کو کہا ہے کہ تم بھی فلیدہ سلیمانی کی زکوٰۃ ادا کرو. کیا خاص اسٹوڈنٹس؟ ہاں فلیدہ سلیمانی کی زکوٰۃ ادا کرو, نقش کی زکوٰۃ ادا کرو. کیوں؟ صرف اس ہی لیے کہ یہ فوری فائدے کے لیے آپ کے لیے بہترین اور کمال کا تاثیر رکھتی ہے. اور جو لوگ سورہ قریش 70 مرتبہ توجہ کے ساتھ پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں, اور جو لوگ فلیدہ سلیمانی کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں, جو لوگ نقش 15 کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں, اور وہ لوگ کے جو لوگوں کے علاج کرتے ہیں, جو کسی نہ کسی سلاسل سے جڑے ہوئے ہیں, کسی خانوادے کے سجادہ نشیں ہیں, کہیں روحانی علاج کے لیے ان کے بعد لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے. اب بعض ڈاکٹر بھی ہمارے شاگرد میں سے ہیں, بعض ہیں طبیب بھی ہمارے شاگرد ہیں, بعض لوگ بھی ایسے شاگرد ہیں جو سلاسل سے تعلق رکھتے ہیں. اب ان کے پاس ہزاروں مریض آتے ہیں, اب وہ کیا کریں؟ اب ہم نے بھی ایک وقت میں آگے جو نا فلیدہ سلیمانی پرنٹ کروا کے رکھ دیا, مہر بنوا کے. سبحان اللہ. اب لکھنے میں اب اتنے مریضوں کو لکھ کے کیسے دو گے آپ؟ وہی پرنٹ آؤٹ نکلوائے, وہی مریضوں کو دے دیے, وہی کام کرنے شروع کر دیا, اثر کرنے شروع کر دیا اس نے. تو یہ فی الفور بہترین اور عام لوگوں کے لیے خاص کر ایسا ہے کہ جیسے اس کو جادو کی چھڑی مل گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب بچے بلک رہے ہیں, رو رہے ہیں, نظر لگ گئی ہے, دودھ پینا چھوڑ دیا ہے, فلیدہ سلیمانی لکھ کے اس کے جسم سے مل کے جلا دیں. تو وہ اچھا آپ تو ہو نا, آپ تو اپنے لیے کر رہے ہو نا, تو آپ کوشش کرو لکھ لو. صحیح. اب آپ نے 10 50 100 تو نہیں لکھنا نا. صحیح. آپ استعمال کرنا چاہتے ہو نا, آپ لکھو اور استعمال کرنا شروع کرو, اس سے استفادہ حاصل کرو. اس میں کوئی زکوٰۃ یا کوئی تعداد؟ وہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو لوگوں کا علاج کرتے ہیں. علاج معالجے کے لیے زکوٰۃ یا اس کی تعداد پوری وہ ادا کر لیں گے نا, تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کی جو روحانیت ہے نقش 15 کی, وہ آپ سے مانوس ہو جائے گی. آپ جس کو بھی نقش 15 کا نقش لکھ کے دو گے نا, وہ آپ کے لیے فائدے میں کام. فلیدہ سلیمانی یا نقش 15 کا؟ نقش 15 کی بھی زکوٰۃ ادا. اچھا جو روحانی مولوی ہیں جو علاج کرتے ہیں, وہ ان تینوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. صحیح. سورہ قریش پڑھائی کے لیے صحیح ہے, پڑھا جائے گا, 70 بار پڑھ لیں, 313 بار پڑھ لیں. عام لوگوں کے لیے یہ چیز ایک انیشیلی زکوٰۃ ادا ہو گئی. اگر یہ کسی کو دم بھی کریں گے نا, تو دم وہ لوٹے گا نہیں. اب بات ہو نا کہ کسی کی نظر اتاری, خود نہ ڈالو گے. کیوں نہ ڈالو گے بھائی؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کی نگیٹیوٹی نے آپ پر اثر کیا. اور جو لوگ 70 بار سورہ قریش پڑھتے ہوں گے نا, ان کے اوپر کبھی کسی قسم کی کوئی نگیٹیوٹی اثر انداز نہیں ہوتی. مطلب جو تعویذ دینے والا ہے اس پر بھی نیگیٹیوٹی لوٹ کر آتی ہے. ہر ایکشن کا ریئیکشن ہے. صحیح. جیسے لیکن جو لوگ نقش 15 کی زکوٰۃ ادا کر لیتے ہیں, فلیدہ سلیمانی کی زکوٰۃ ادا کر لیتے ہیں, سورہ قریش کی زکوٰۃ ادا کر لیتے ہیں, تو ان پر اس کی نگیٹیوٹی نہیں لوٹتی, کیونکہ سورہ قریش ایک ڈھال ہے. سبحان اللہ. سورہ قریش کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہ حصار ہے کہ جس کے آگے تمام حصار مانند پڑ جاتے ہیں. یہ بہترین حصار بھی ہے اور بہترین علاج بھی ہے. صحیح. مطلب آج جیسے کسی کو نظر لگ گئی ہے, اس وقت تو اس کو تینوں نقش لکھنے ہوں گے؟ نہیں, صرف فلیدہ سلیمانی لکھ کے جلا دیں, ختم. اور کوئی پرنٹ نکال کے جلا رہا ہے, پھر پرنٹ نکال کے جلا دیں, فائدہ ہوگا اس کو. سبحان اللہ. کیونکہ اجازت ہے نا. اچھا اجازت لینی پڑے گی پرنٹ نکالنے کے لیے؟ اجازت لے لیں تو بہتر ہے, کیونکہ الحمدللہ فلیدہ سلیمانی کی تو ہماری عام اجازت ہے لوگوں کو. سبحان اللہ.